کیسے ہیں دوستو؟ حکمران کے حکم پر اسے فرانس کے مالخانے میں رکھوا دیا گیا۔ مالخانے سے کئی برسوں کے بعد یہ اور اس جیسے دیگر تحائف فرانس کے عجائب گھر میں منتقل کر دیے گئے۔ یہاں امتداد زمانہ نے اس نایاب گھڑی کو تو کھو دیا یا شاید 13 صدیاں اس کے میٹیریل کو کھا گئی، لیکن اس کے کلاک اور اس کے ساتھ کے دوسرے تحائف آج بھی فرانس اور انگلینڈ کے عجائب گھروں میں موجود ہے۔ اس گھڑی اور باقی تحائف کی تفصیلات بھی شاہی کتابچے میں لکھ کر محفوظ کر لی تھی۔ یہ تفصیلات آج بھی کوئی رائل فرانچائز میں دیکھ سکتا ہے، جو کہ فرانسیسی میوزیم میں محفوظ ہے۔ ساتھیوں، یہ گھڑی اور یہ تحائف اور یہ انجینئرنگ ایک مثال ہے اسلامی تاریخ کے سنہری دور یا گولڈن ایج آف اسلام جسے کہتے ہیں اس کی۔ یہ گولڈن ایج کیسے آئی اور کیسے پھر مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس سنہری دور کا، لیکن رفلی یہی دور ہے جسے مسلم تاریخ کا سنہری دور گنا جاتا ہے۔ بغداد میں مسلم خلافت کے لیے 9th سینچری CE کا وقت وہ مسلمان علم و تحقیق اور ریشنل تھاٹس میں، منطق میں، لاجک میں علم کی دریافت میں عظیم الشان کارنامے کر رہے تھے۔ ایسے کارنامے جن سے آنے والے برسوں میں مسلم ریاستوں میں وہ لوگ پیدا ہوئے یا دنیا بھر سے وہاں منتقل ہو گئے جو فری تھنکرز تھے، جو سوچتے وقت سوچ کو قید نہیں کرتے تھے۔ انہی لوگوں نے پھر ایجادات بھی کی، تھیوریز بھی دی۔ مورخین، فلاسفرز اور دانشور بھی اسی سنہری دور میں پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے بغداد کئی صدیوں تک پوری دنیا میں ترقی اور روشن خیالی کی ایک مثال بنا رہا۔ ویسے بغداد بھی عجیب شہر ہے۔ اسی میں مسلمانوں نے ہزاروں تاریخی نایاب کتابیں جلائی بھی، اور پھر کسی اور نے آ کر وہ کتابیں بغداد میں پھر جلا دیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آج کے شہر بغداد سے صرف کلومیٹر ساؤتھ ایسٹ میں دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر ایک علاقہ سلمان پاک ہے۔ اس جدید ٹاؤن میں ایک قدیم شہر تیسفون، جسے عرب مدائن کہتے تھے، اس کے کھنڈرات ہے۔ تیسفون کے آثار کھنڈرات میں سب سے اہم چیز ایک بہت بڑی آرک، گول سی نیم دائرے میں کروں چھت ہے۔ اسے طاق کسری یا ایوان کسری کہتے ہیں۔ کسری دراصل ایرانی شہنشاہ کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا، تو یہ عمارت اسی شہنشاہ ایران کسری کے شاہی محل کا حصہ تھی۔ مطلب اس کا دروازہ تھی، اس کا پاور سینٹر جو تھا اس میں اسی سے داخل ہوا جاتا تھا۔ ان تصاویر میں آپ دیکھیں کہ اس 121 فٹ اونچی اس عظیم الشان آرک کے نیچے سے گزرنے والا کوئی بھی وفد ایرانی شہنشاہ کے جاہ و جلال کی تاب کم ہی لاتا ہوگا۔ اب سے 1500 سال پہلے کی دنیا کو تصور میں لائیں، جب ایسی عمارتیں تو کچے گھروں کی بستیاں بھی دور دور دکھائی دیتی تھی۔ بلکہ سچ پوچھیں تو آج بھی یہ اتنی بڑی آرک ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی اور اونچی اینٹوں کی بنی ہوئی دوسری آرک کوئی نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرشین امپائر کا آرکیٹیکٹ کتنا ترقی یافتہ تھا۔ یہ تاریخی ورثہ اتنا قیمتی ہے کہ عراقی اور ایرانی حکومتیں اس تاریخی شہر اور آرتی شہر کھنڈرات کو اپنا ورثہ کہتی ہیں، جیسے کہ ایرانی میوزیم کا ڈیزائن اسی قدیم پرشین کیپٹل کی آرک کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ اور یہ جگہ چونکہ ہے تو عراق میں، سو عراق والے بھی اسے اپنی تاریخ میں شامل کرتے ہیں اور طاق کسریٰ کی نشانی اپنی ٹکٹس اور کرنسی نوٹس میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر دونوں ملک مسلمان ہونے کے باوجود قبل از اسلام قدیم تاریخ سے اپنا تعلق ہرگز نہیں توڑتے۔ تو خیر، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق کے دور میں اس وقت ایرانی شہنشاہ ایک نوعمر 13 سالہ لڑکا یزدگرد ہری تھا۔ یہ 637 CE کا سال تھا اور موسم سرما کے دن تھے۔ یہی کوئی جنوری کے شروع کی تاریخیں تھیں۔ اس مہم کو سعد بن ابی وقاص اور سعید بن عامر لیڈ کر رہے تھے۔ 400 سال سے قائم ایرانی سلطنت ساسانائڈ ایمپائر لرز رہی تھی۔ طاقتور مسلم لشکر کا مقابلہ ان کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ لڑائیاں ہارتے گئے اور آخر صرف 3 ماہ بعد مارچ میں اپنے دور کا سب سے ترقی یافتہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی پرشین امپائر کی طاقت ٹوٹ گئی۔ خلفائے راشدین کے دور کی یہ پہلی سب سے بڑی فتح تھی۔ قدیم تیسفون شہر کا ایک اہم حصہ دریائے دجلہ کے پار تھا۔ دریا کراس کر کے شہر کے دوسرے حصے میں داخل ہوئی تو یہاں کے لوگوں نے بھی کوئی مقابلہ نہیں کیا۔ چپ چاپ ہتھیار ڈال دیے۔ کمانڈر سعد بن ابی وقاص نے بھی ہتھیار نہ اٹھانے والے شہریوں کو امان دے دی، لیکن انہیں مسلسل ایرانی شہنشاہ یزدگرد کی تلاش تھی۔
وہ تاک کسرا یعنی اس محل جس کے کھنڈرات ابھی ہم نے آپ کو دکھائے وہاں انہیں تلاش کرتے رہے، لیکن یہ تلاش اکارت گئی کیونکہ نوعمر شہنشاہ یزدگرد تھری اپنے گارڈز کے ساتھ شاہی دولت کے ایک بڑے حصے کو لے کر غائب ہو چکے تھے۔ مسلم لشکر سے ایک دستے نے ان کا پیچھا کیا تو شہنشاہ یزدگرد تھری اور ان کے ساتھی دولت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلم لشکر دولت کے ڈھیر لے کر واپس تیسفون آ گیا۔ جب یہ لشکر واپس آیا تو شہر میں بھی ممکنہ طور پر چھپے ہوئے خزانوں کی تلاش ہو رہی تھی۔ اس دوران عرب کمانڈر سعد بن وقاص کو ایک بہت بڑی لائبریری کی اطلاع دی گئی۔ یورپ سر اٹھا چکی تھی۔